اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیہ کریمہ۔ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ جب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ابراہیم نے اللہ سے کچھ مانگا، یا اللہ آخری زمانے میں میری نسل سے ایک ایسی زبان مجھے عطا فرما جو زبان سچی بھی ہو اور علی بھی ہو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ابراہیم کو عطا کر دیا، ہم نے انہیں عطا کر دیا ایک ایسی زبان عطا کر دی کہ جو سچی بھی ہے اور اونچی بھی ہے اور علی بھی ہے۔ عزیزان گرامی، علی یعنی بلند، بلندی یعنی علی۔ بلندی کے مفہوم میں جتنی بھی بلندیاں تصور میں آئیں، جب ان سب کا ایک گلدستہ تیار ہو تو اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا در در کی ٹھوکریں کھائے۔ کوئی متلاشی ہے کہ اسے علم چاہیے، کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ اسے منصب اور کرسی مل جائے، کوئی طالب شہرت ہے، کوئی طالب حسن ہے۔ جتنے کمالات بشر کے تصور میں آ سکتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ کمالات کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہو تو اسے علی کہتے ہیں۔ لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے جب صاحبان حسن کے دروازے پر، تو علی کے بچوں کا نام حسن و حسین ہے۔ جب لوگ صاحبان علم کی تلاش میں نکلے تو ایک ایسی زبان کے جو بولتی ہے تو وہی بیانی بولتی ہے، جو قرآن کی تفسیر بولتی ہے، جو کلام الہی کی تشریح کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ لوح محفوظ پہ کیا لکھا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو امت تک اور خلق الہی تک عام کر دے، جو صرف انسانوں کے لیے امام اور ہادی نہیں ہے بلکہ ذرے سے لے کر اور عرش کے
راہوں تک اگر کسی کو ہادی دیکھنا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے، جو ایک مرحلہ بیان پر یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب تمام تر کمالات کو ایک جگہ دیکھیں، اور خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں جسے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء اولو العزم کا کمال ایک جگہ دیکھنا ہو تو اسے علی کے چہرے کو دیکھنا ہو۔ یہ تمام تر کمالات کا مجموعہ جسے مولا علی کی ذات کہا جاتا ہے۔ آپ کو اپنا موضوع سپرد کرنے کے لیے چند تمہیدی جملوں سے گزر رہا ہوں، جیسا کہ اسے پیشرو جناب اقبال مہدی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ موضوع سخن یہ رہے گا کہ نہج البلاغہ آئینہ دار قرآن ہے۔ نہج البلاغہ قرآن نہیں ہے، نہج البلاغہ قرآن کی ایک عملی تفسیر ہے۔ لوگ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے جو آسمان سے کلام نازل کیا اور ہدایت نازل کی، اس پہ عمل کر کے کہاں دکھایا گیا؟ تاریخ کا صفحہ سیاہ رہ جاتا اگر نہج البلاغہ نہ آتا۔ تاریخ میں جواب دینے کے لیے مسلمان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی کہ قرآن پہ عمل بھی ممکن ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ آسمانی باتیں ہیں، زمینی لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس پر عمل کرتے؟ میرے مولا نے عمل کر کے بھی دکھایا اور سید رضی نے اسے جمع کر کے ہم تک بھی پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، ایک ایسا مجموعہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، بلکہ مسلسل بیان رہے گا کہ یہ وہ مجموعہ ہے کہ جو قرآن کی طرح مہجور ہے۔ جیسے قرآن مہجور ہے، متروک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اسے طاق میں رکھ دیا گیا ہے، اسے سینوں میں اتارنے کے بجائے اسے مردوں کو مارنے کے لیے سنایا جا رہا ہے، اسے سونے کے پانی سے لکھنا کہیں زیادہ اس سے ضروری تھا کہ اسے دل کے اوپر تحریر کیا جاتا، ذہن پر اس کا نقش بنایا جاتا، عملی دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہوتا، قدم قدم پر اور مرحلہ حیات کے اندر اس سے سبق لیا جا رہا ہوتا۔ لیکن جیسا قرآن مسلمانوں میں غریب ہے، جیسا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں قرآن شکایت کرے گا، یا اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، میں مہجور تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے وہ بھی مہجور ہے۔ میں عرض کروں گا اس عشرے کے درمیان، لیکن آج کی پہلی مجلس میرے اوپر ایک اور فریضہ بنتا ہے، اور میں بزرگوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی عادت بھی رکھتا ہوں اور اسی کو کامیابی اور بہتری کا ذریعہ بھی جانتا ہوں۔ میں سلام پیش کروں گا اس ممبر پر بیٹھنے والی ان ہستیوں کو جنہوں نے 30، 35، 36 سال تک عزائے امام حسینی کی خدمت کی۔ ان کی روش بھی یہی رہی ہے کہ پہلا دن محرم کی ایام عزا کا پہلا دن فلسفہ عزا پر کچھ توجہ کیا ہے۔ علامہ مرحوم رشید ترابی بھی اسی انداز سے پہلے دن کو مخصوص کر دیتے تھے، جیسے 9 محرم کو انہوں نے کچھ مسائل سے متعلق مخصوص کیا۔ دعائے سلامتی ہو، دعائے صحت ہو جناب اشرف عباس صاحب کے لیے۔ یہ سال ان کا 50واں سال ہے اس ممبر پر بیٹھتے ہوئے۔ 50 سال ہو گئے انہیں، آج اس 50واں سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ان مدحت گزاران امام حسین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، موضوع ہمارا نہج البلاغہ ہے، اور نہج البلاغہ کی عظمت اور افادیت اور ضرورت اور محتویات نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں عظمت نہج البلاغہ پر ہی اپنے بیان کو مکمل کر پاؤں گا۔ نہج البلاغہ میں کیا ہے اسے انشاءاللہ آئندہ کے مرحلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ آج پہلی محرم ہے، 1433 ہجری کا چاند کل دکھائی دے گیا۔ آج سے فرش عزا بچھ چکا ہے، سب اپنی اپنی نوکری امام حسین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے موجود ہے۔ کوئی منظوم نوکری دے رہا ہے، کوئی نثری خدمت کر رہا ہے، کوئی سماعت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔
ہر ایک گھر میں، اور اگر کسی گھر میں فرش ازاں نہیں بچھا ہے تو ہر ایک دل میں فرش ازاں بچھ چکا ہے۔ امام حسین سے وابستگی کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ امام ہمارے مہمان ہو چکے ہیں، اور ہم کہاں اور مہمان کہاں۔ مہمان بہت عظیم ہے، اور مہمان بہت بڑا ہے، لہذا جتنی بڑی اس کی عظمت ہے اس کے برابر نہ صحیح مگر اپنے خلوص کی عظمت کو تو پیش کیا جا سکتا ہے، اپنی سچائی کی عظمت کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، محرم کی پہلی تاریخ گویا عہد نامہ بھرا جا رہا ہے، ایفاء عہد کے اظہار کا دن ہے۔ آج ہم اور آپ سب امام حسین سے کیے ہوئے عہد کو دہرانا چاہتے ہیں، اور ہماری تمنا تو یہ ہے کہ کسی طرح مادر حسین راضی ہو جائے، جس نے ہمارے لیے دعا کی تھی، جس نے ہمارے لیے دعا کی، بابا آپ بھی نہیں رہیں گے جب میرا حسین مارا جائے گا، بابا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا، ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بہار الانوار میں مفصل روایت ہے، بابا میں اپنے بچے کو رونے کے لیے رہوں گی؟ فرمایا نہیں زہرا تم بھی نہیں رہو گی۔ کہا بابا پھر میرے بچے پہ گریہ کون کرے گا؟ بابا میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ فرمایا ایک قوم جس کے جوان حسین کے جوان کا ماتم کریں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے حسین کے ضعیفوں کا ماتم کریں گے، جس کے قوم کی خواتین حسین کی عورتوں اور خواتین کا ماتم کریں گے۔ آمادہ ہے نا آزاد ہو؟ میں مخاطب ہوں آپ کے توسط سے ایک بہت بڑے طبقے سے۔ یہ آنسو کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ جو آوازیں بلند ہیں، یہ جو گریے کی صدائیں بلند ہو چکی ہیں، یہ کسی پر تیر نہیں ہے، یہ کسی پر نیزہ نہیں ہے، یہ کسی کا گھر اجاڑنے کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ دنیا فلسفہ گریہ کو سمجھنے کی کوشش کرے، معاشرہ عزاداری امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، ہم کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، ہم نے اپنے مولا سے عہد کیا ہے، اسے پورا کرنے جمع ہوئے۔ ہم در حقیقت جمع ہے اس لیے کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں، غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ یہ گریہ حسین ابن علی کی مادر گرامی کے جگر کی ٹھنڈک ہے۔ مجلس میں بیٹھی ہیں نا بی بی، آ گئی ہیں نا بی بی؟ میں نے روایت پڑھی، بہار ہی کی روایت ہے، روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تثم دموع الباکین، بی بی رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ کہاں کہاں میرے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو، اور کہاں فاطمہ زہرا کا رومال۔ کم منزلت نہیں ہے اس گریے کی۔ آج پہلا دن ہے، عزیزان گرامی، اس گریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ علم، یہ تعزیے، یہ عزاخانے، یہ ماتم، یہ نوحہ خوانی، یہ مرثیہ، یہ بیان مصائب و مقتل، یہ در حقیقت ایک ایسے واقعے کو دہرانے کے لیے ہے کہ اگر وہ واقعہ امت اسلامی کے ذہن کے اوپر حاکم ہو جاتا تو آج کوئی ظالم ہم پر مسلط ہونے کی جرت بھی نہ کرتا۔ یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ماتم ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ ہر سال ایک میسج چلایا جاتا تھا، پہلی تاریخ کی مبارکباد کا میسج۔ یہ حسین کا معجزہ ہے کہ وہ میسج خود بند ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی کی تاریخ منائی جائے یا نہ منائی جائے،
ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس تاریخ کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کسی تاریخ پر کوئی تبصرہ کریں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا حسین ابن علی کی اس مجلس کا اور اس عزا کا اثر اور نتیجہ. پوری دنیا میں کہیں بھی عشرہ حسین کے ساتھ کوئی عشرہ نہیں ہے. گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ پوری دنیا میں آج چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتایا جائے، میں 10 دن پڑھوں گا یہ مجلس، مجھے بتایا جائے حتی ہندوستان میں عشرہ حسین کے ساتھ کوئی عشرہ نہیں ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہر ایک کا اپنا احترام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور عظمتیں ہیں، بزرگیاں ہیں اور رفعتیں ہیں، لیکن پاکستان ایک مدت سے سازشوں کا شکار ہے. حسین کے ذکر کو کم رنگ کرنے کی کوشش کرنے والے، حسین ابن علی کے ذکر کو مدھم کرنے کی کوشش کرنے والے، ان کا مقابلہ عزاداروں سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ فاطمہ زہرا سے ہے، ان کا مقابلہ حسین ابن علی سے ہے. بہرحال وہ میسج تو بند ہو گئے نا مبارکباد کے. 1 تاریخ کو جو سال 9 پہلا دن، نئے سال کی پہلی تاریخ، وہ میسج بند ہو گئے. ہم نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا. حق ہے سب کا، سب اپنے دنوں کو منائیں، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رہے، اتنا ضرور ذہن میں رہے کہ ہم جب مجلس عزا کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں حسین کو کس نے مارا اور کیوں مارا. تم بھی بتاؤ کس نے مارا اور کیوں مارا. بتانے کی ضرورت. فلسفہ قتل و شہادت بیان ہونا چاہیے نا، پس منظر بیان ہونے چاہیے. حسین ابن علی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے باہر آئے. حسین نے اپنا گھر پورا لوٹا دیا. ہم یہ جو مجلس کر رہے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی 3 دلیلیں ہیں. مجھے کہنے دیجیے آج پہلی مجلس میں ہم مجلس عزا بغیر قرآن کے استناد کے نہیں کر رہے. تھوڑا سا توجہ میرے ساتھ زیادہ کریں. ہم مجلس عزا قرآن کے حوالے سے ہٹ کر نہیں کر رہے. قرآن مجید کی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں، بلکہ میں اور آپ قرآن کی خدمت میں چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مبارکہ نساء کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ترجمہ محسوس کیجئے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں احتجاج کرنا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر احتجاج کرنا، شاہراہوں پر ماتم کرنا. توجہ چاہوں گا، پورا ترجمہ سنیں گے جب نتیجہ ملے گا. اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کسی کے خلاف بولنا. اللہ کو پسند نہیں ہے مگر قول کے ذریعے الفاظ کسی کے خلاف اونچی آواز میں کہ دور تک آواز جائے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو، شاہراہوں پر جلوس نکلیں، اللہ کو پسند نہیں ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اور قول کی 2 قسمیں، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں. قول کی 2 قسمیں، یا قول نظم ہے یا قول نثر ہے. ابھی جناب اشرف عباس صاحب اور ان سے پیش رو جو مرثیہ پڑھا گیا وہ قول کی قسم ہے، نظم کی قسم. اور جو میں اس وقت بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نثر ہے. قول کی تیسری کوئی قسم ہی نہیں ہے، یا نثر ہے یا نظم ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں. نماز جہری پڑھتے ہیں نا ہم، 2 طرح کی نمازیں ہیں. نماز جہری ہے، نماز اخفائی ہے. نماز فجر کو ہم جہری پڑھتے ہیں، نماز مغربین کی پہلی 2 رکعت کو ہم جہری پڑھتے ہیں، نماز ظہرین کی ہم 4 رکعتوں کو اخفائی پڑھتے ہیں. قرآن کہہ رہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. کسی کو برا لگنے والا قول اونچی آواز میں مت بولو. بھائی تھوڑا سا توجہ ہے آپ کی. اللہ کہہ رہا ہے کسی کو برا لگنے والا جملہ اونچی آواز میں مت کہنا.
اب اس کو آپ اللہ کے ذریعے سے محسوس کریں گے. یہاں فوراً اللہ نے اللہ کا استثناء لگایا. اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر ماتم، اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں گریا، اللہ کو پسند نہیں ہے کسی کو برا لگنے والا جملہ بولنا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے. آپ کی توجہات بھرپور ہیں. دیکھیے یہاں الا من ظلم کے بعد اب جتنی چیزوں کی پہلے نفی کی گئی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے مگر اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے. یہ مجلس محبوب پروردگار ہے، یہ مشیت پروردگار ہے، یہ مرضی پروردگار ہے، یہ رضایت الہی ہے جسے مجلس حسین کہا جاتا ہے. اب اللہ سے پہلے جتنی چیزیں بھی اللہ نے منع کی ہیں وہ سب پلٹیں گی. لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر ظلم ہوا ہے تو اللہ کو پسند ہے. میں قرآن مجید کی اگر فہرست آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں کہ اللہ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں اور کیا کیا چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، لیکن مجھے میرے آج کے موضوع کے مطابق اتنا ضرور پتا ہے کہ اللہ کو حسین کا ماتم پسند ہے، اللہ کو حسین کا گریہ پسند ہے، حسین پر ہونے والا گریہ پسند ہے، اللہ کو یہ سوزخانی پسند ہے، اللہ کو یہ نوحہ خانی پسند ہے، اللہ کو یہ روڈ پر جلوس نکالنا پسند ہے، اللہ کو یہ چاراہوں پہ کھڑے ہو کر یا حسین بولنا پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کو پسند ہے بلکہ جہری پسند ہے. اونچی آواز میں بولو. ڈرتے کس بات سے ہو؟ خدائی میری ہے، کائنات میری ہے. جو آج حسین کی ذکر کے آگے کھڑا ہوگا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لا یحب اللہ الجہر. اور جہری بھی ہونی چاہیے اور بسو. آپ نے بہت توجہ کی مگر بسو پر بھی ذرا غور کیجئے گا. سو کہتے ہیں اس جملے کو، اس لفظ کو، اس قدم کو جو کسی کو برا لگے. لہذا غلط آدمی کو کہتے ہیں، جس نے علم دین بھی حاصل کر لیا ہو تو اسے کہتے ہیں عالم سو. جو غلط آدمی ہے، جو عالم ہے مگر سو ہے. اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ عالم حق. علماء حق، علماء سو، یہ تقسیم کی ہے نا علماء اخلاق نے. ہر باب میں ایسا ہی ہے. یعنی جو چیز بری لگے اسے سو، برا لفظ، برا قدم، برا اشارہ. اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو جملہ کہوں، اس سو کے لفظ کو اگر میں لفظ بدل کے کہہ دوں تو گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جانب سے نہ صرف اجازت ہے بلکہ اللہ کو پسند ہے کہ حسین کے دشمنوں پر تبرہ کرو. سو یعنی کسی کو جسے برا لگے، وہ چیز جو بری لگے. اللہ کہہ رہا ہے مت گھبراؤ. ان کا برا لگنا معیار کب ہے؟ ان کا راضی ہونا معیار کب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بولو حسین کے دشمنوں پر لعنت. اللہ کہہ رہا ہے بولو حسین کے دشمنوں پر نفرین و لعنت. لہذا اللہ کو پسند ہے کہ مجلس عزا ہو، جہری ہو، شاہراہوں پر ہو، روڈ پر ہو. اب میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاتا ہوں کہ ہمارا شہری حق بھی ہے، ہمارا قانونی حق بھی ہے، ہمارا شرعی حق بھی ہے کہ ہم اس پاکستان کے بانی بھی ہیں، اس پاکستان کے بچانے والے بھی ہیں. یہ جو کل نیٹو فورسز نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کر دیا، اس میں ایک تعداد شیعوں کا بھی حصہ ہے اور ایک تعداد ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ شہید ہوئے. پاک فوج ہے، اس میں سنی شیعہ کی تفریق بھی نہیں ہے. لہٰذا اس میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں. میں یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس ملک کی ایجاد میں بھی ہمارا حصہ ہے اور اس ملک کے بقا میں بھی ہمارا حصہ ہے. عزیزان گرامی،
یہیں سے ایک جملہ کہوں کہ عزاداری کا کچھ اثر اور نتیجہ ہے. عزاداری کے اثرات اور نتائج میں سے ایک نتیجہ عزاداری کا یہ ہے کہ ہمیں عزاداری غیب سے متصل کر دیتی ہے, وحی سے متصل کر دیتی ہے. کیا ہوگا یہاں پر, کیا بیان ہوگا یہاں پر بیان ہوگا قرآن کی آیت, تفسیر قرآن. یہاں فرشتوں کا نزول ہوگا. آیت اللہ شوشتری نے پچھلے سال کی ایک مجلس میں جملہ کہہ چکا ہوں, لہذا تکرار مطلوب نہیں ہے, لیکن صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے آیت اللہ شوشتری نے لکھا ہے خصائص الحسینیہ میں کہ یہ مجلس عزا, یہ فرش عزا, یہ نزول ملائکہ کی جگہ ہے. جب فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے تو یہاں ملائکہ آ جاتے ہیں, یہ غیب سے ہمیں متصل کر دیتی ہے, یہ نور سے جڑنے کا ذریعہ ہے, یہ لوح محفوظ سے اتصال کا ذریعہ ہے جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے. یہ در حقیقت قرآن اور لوح محفوظ سے وابستگی کا نتیجہ ہے اور ایک سبب ہے اور ایک اثر ہے. مجلس عزا کے نتائج میں ایک نتیجہ یہ ہے کہ مجلس در حقیقت حسین ابن علی کا شفا خانہ ہے. بیٹھے ہیں نا مریض مجلس میں, گھروں میں مریض ہیں, عزیزوں میں مریض ہیں, یہ شفا خانہ ہے. یہاں لو لگنے کی دیر ہوتی ہے, ورنہ حسین کی طرف سے جو شفا ملتی ہے وہ شفا پانے والا جانتا ہے کہ اسے کیا ملا ہے. یہ حسین ابن علی کا دسترخوان ہے جس پہ سماجی مسائل, اخلاقی مسائل, علمی مسائل, سیاسی مسائل, دینی مسائل, تمام تر مسائل کا حل موجود ہے. یہ ایک ایسا دسترخوان ہے. مجلس عزا ہمیں حق اور باطل کی تمیز عطا کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں. مجلس عزا مطلق العنان لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اب تک جو اقدام پاکستان کی حکومت کی جانب سے ہوا ہے ہم اسے خوش آئند قرار دیتے ہیں, اور 2-3 دن تک یہ سپلائی بند نہ کی جائے. اتنی مدت بند کرو کہ یہ گھٹنے ٹیکیں. یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ تیسرا مرحلہ ہے جو پاکستان کی غیرت کو للکارا گیا ہے. اسامہ کا قتل ہمیں عزیز نہیں ہے مگر طریقہ قتل پر اعتراض ہے. ریمنڈ ڈیوس کا لے جانا یہ دوسرا مرحلہ, اور یہ جو کل ہوا ہے یہ 24 فوجی افسران کو شہید کر دیا گیا. یہ کافی نہیں ہے کہ سپلائی بند کر دی گئی ہے. نہیں, اپنی غیرت کا مظاہرہ کریں, صرف بیانات کی حد تک نہ رہے, بلکہ میں تو آپ کے توسط سے ایک جملہ کہوں, بہت اچھا موقع ہے دشمن سے لا تعلق ہونے کا. لہذا یہ عزیزان گرامی, ہم اس دن خوشی کا دن منائیں گے جس دن ہمارا تعلق اس شیطان سے کٹ جائے گا. ہم اس دن خوشی کا دن منائیں گے. لہذا اچھا موقع ہے لا تعلقی کا. اور میں یہ وہ بات کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں. آپ کی آواز اس منبر حسینی کی آواز ہے, یہ سب کر رہے ہیں اس وقت بات. ہم اپنی آواز کو ان کی آواز میں ملا کر ان کی تائید بھی کر رہے ہیں اور انہیں حوصلہ بھی دے رہے ہیں. پاک فوج ہمیشہ سرخرو رہی ہے, اور آئندہ اگر رہنا چاہتی ہے تو اسے غیرت کا اظہار کرنا پڑے گا. اور مجلس عزا پر دوسری دلیل, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن مجید سے دوسری دلیل, اللہ اپنے حبیب کی محنتوں کا صلہ ہم سے چاہتا ہے, مگر اللہ اپنے حبیب کو مادی دنیا نہیں دلوانا چاہتا. کیا دے دیں گے ہم اگر مادیت میں دیا تو؟ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں, ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو, دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو, پوری کائنات بھی مجھے دے دو گے تو کیا دیا مجھے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ دینے والے؟ اللہ
لہذا یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے جسے مجلس اعزا کہا جاتا ہے۔ ہاں مجھے اپنی رسالت کی اجرت چاہیے، مگر وہ اجرت مجھے یہ چاہیے کہ میری قربا سے محبت اور مودت کرو۔ میں اپنے کم سن اور ہم سن ساتھیوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں، مبارک ہو، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کے بدلے میں محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ اور محبت اور مودت میں ایک موٹا فرق یہ ہے، جو دل میں رہ جائے اسے محبت کہتے ہیں، جو اعضاء و جوارح سے ٹپکنے لگے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس اعزا، یہ مجلس اعزا اظہار ہے، محبت کے اظہار کی ہم سے تمنا اور خواہش ہے، ہم سے مطالبہ ہے، اظہار محبت کرو۔ عزیزان گرامی، اور تیسری دلیل ہمارے پاس وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، توجہ میرے ساتھ ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس کا یہ تعظیم کرنا تقوی قلبی کی علامت ہے۔ یعنی جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں وہ پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ متقی ہیں، اور صاحبان تقوی ہی ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں۔ جو بے ادبی کرتے ہیں، مزارات گراتے ہیں، نشانیوں کو مٹاتے ہیں، آثار کو ختم کر دیتے ہیں، وہ متقی نہیں ہو سکتے، اور جو متقی نہیں ہو سکتا وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کو ہدایت دیتا ہے۔ تو تقوی در حقیقت نشانی رکھتا ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ متقی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کے توجہ ہے، بتاتے کیا صاحب کچھ مسئلہ ہے؟ اچھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ دیکھیے یہ بات ترتیب سے چلنے دیجیے، توجہ ہے نا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ایک مرتبہ پھر توجہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جو رفت و آمد یہاں ہو رہی ہے اسے روک دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو یہاں رفت و آمد ہو رہی ہے اسے روک دیجیے، توجہ میرے ساتھ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ صاحب تقوی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ قرآن سے دور ہے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں کیا حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ کیا کربلا کے واقعے سے بڑھ کر، توجہ ہے، کیا کربلا کے واقعے سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے؟ جو اللہ سے قریب کر دے اسے اللہ کی نشانی کہا جاتا ہے۔ جس نے عقیدہ توحید کی جلا ہمیں عطا کی اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ بس یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ آج پہلی محرم حسین ابن علی کے تذکرے کا آغاز، اور کراچی کی تمام تر انتظامیہ کراچی کے عزاداروں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام۔ ممکن ہے جو پہلے سے عزاداری میں اور مجلس میں بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ریلی نکلی ہوئی ہے شہر کے اندر، میں مزاجن چھوٹے لوگوں کو حسین کے منبر سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے
سے نہیں, آپ اظہار کریں ان لوگوں کو جن کو چاہیے تھا کہ وہ آج خاص طور پر نشتر پارک پہنچنے والے عزاداروں کے رستے کو بحال رکھتے, محفوظ رکھتے, عزاداروں کی حفاظت کا پیغام دیتے اور انتظام کرتے, اور وہ انتظام کرنے میں ناکام رہے. کہاں گئے ان کے وہ ادارے جو بتاتے ہیں کہ کون کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں 9 محرم کی مجلس میں, یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس ممبر سے ان کا تذکرہ کیا جائے, ان کے بڑے اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے بات کی جائے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے حسین ابن علی کے تذکرے سے کسی اور کا تذکرہ کریں. ہم صرف اس مجلس کے توسط سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کراچی کی, خاص طور پر کراچی کی انتظامیہ کو اہتمام کرنا چاہیے تھا جب سارے شہر کے اندر انہوں نے اپنے ارادوں کا اظہار کر رکھا تھا. پہلے سے سوچنا چاہیے تھا. عزاداروں کی راہ میں رکاوٹ ہوئی ہے, سینکڑوں لوگ ہیں جو وہاں رکے ہوئے ہیں, جو مجلس میں نہیں پہنچ پا رہے. لہذا آج پہلی تاریخ ہے. آئندہ دنوں کے لیے اپنے اہتمام کو اور انتظام کو بہتر کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں آپ کی بھی پریشانیاں ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوم آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لا اینڈ فورسز اداروں کے ساتھ تعاون رکھا جائے, اور کر رہے ہیں. یہ آپ ہی کے خیالات تھے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہاں سے پارکنگ دور کر دی. یہ ضعیف کیسے پہنچتے ہوں گے؟ یہ ان کا جرت اور ان کا حوصلہ اور ان کی محبت حسین ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے توجہی کی جائے. بہرحال یہ افراد اس قابل نہیں ہے کہ زیادہ ان کا تذکرہ کیا جائے. خود اپنی موت وہ مر جاتا ہے کہ جو نور خدا کے مقابل کھڑا ہوتا ہے. یہ عزاداری نور الہی کی جلا کا ذریعہ ہے, یہ اللہ کے ذکر کو عام کرنے کی جگہ ہے. یہ حسین ابن علی کا تذکرہ ہے جسے عزاداری امام حسین کہا جاتا ہے. آج پہلی محرم ہے, جب اہل مدینہ اس تردد کا شکار ہوتے تھے کہ آج 29 ذی الحجہ ہے, چاند ہوا یا نہیں ہوا, تو تاریخ کہتی ہے کہ امام ششم کی گلی میں گزر بڑھ جاتا تھا. امام ششم کی گلی میں لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا. اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آج اس گلی میں لوگ زیادہ کیوں آ رہے ہیں, تو کہتے تھے یہ گھر دیکھ رہے ہو نا, اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ چاند دکھائی دے گیا. اجرکم علی اللہ, آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ میرا ارادہ یہ تھا کہ آج کی پوری مجلس گریا ہو, آج کی پوری مجلس میں امام حسین کا گریا ہو. محرم شروع ہو گیا, رونے کے دن آ گئے, اور جب گریا کر رہے ہو نا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ تکلف کر کے نہ روئیں, اس لیے کہ آپ کا یہ غم زدہ چہرہ فاطمہ کو اچھا لگتا ہے, بی بی زہرا کو یہ چہرہ محبوب ہے کہ جس سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں. اجرکم اللہ. حسین ابن علی کی شہادت کا عشرہ اور اس کا پہلا دن ہے جسے پہلی محرم کہا جاتا ہے. جی, گریہ کرنا ہے, ماتم کرنا ہے, اہتمام عزا کرنا ہے, فرش عزا بچھانا ہے, اور چھوڑ دیجئے اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیجئے. بہترین اجر و ثواب اللہ دینے والا ہے. یہ عزاداری, یہ گریہ, یہ ماتم کس کا ہے؟ یہ اس حسین ابن علی کا ہے. جو بات کر رہا ہوں, جو میں روایت پڑھ رہا ہوں, وہ مستند اور تمام فریقین کے نزدیک ہے. یہ گریہ ہے حسین ابن علی کا. نبی مکرم گزر رہے مدینے کی گلی سے, چند بچے کھیل رہے ہیں, سرکار زمین پر بیٹھ گئے, ایک بچے کو گود میں لے لیا, اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے, پیشانی پر بوسہ دیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کس کا بچہ ہے, مجھے اس سے غرض نہیں کس کا بچہ ہے. کہا پھر آپ اس بچے سے اتنی شفقت کا اظہار؟ فرمانے لگے یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے. اجرکم اللہ.
یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ بعض راویوں کا کہنا تھا کہ وہ بچہ یا حبیب ابن مظاہر تھے یا زہیر قین تھے۔ نبی مکرم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے فوراً دروازہ بجا دیا۔ ایک خاتون دروازے پر آئی، حضرت فرمایا یہ جو بچہ رو رہا ہے اس کے رونے کا انداز میرے حسین سے ملتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی حسین کے انداز میں گریہ کر رہا ہو، حسین کا گریہ مجھے پسند نہیں ہے، حسین کے گریے پہ میرا دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ سرکار ایک طویل سفر سے لوٹ کر آئے، حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اور دیکھو اگر کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اسے کہنا کہ نبی آرام کر رہے ہیں، استراحت کر رہے ہیں۔ سرکار ایک مرتبہ اپنے بستر خواب پر استراحت فرما رہے تھے کہ 4 سال کا حسین کا سن تھا۔ امام حسین ایک مرتبہ اس جگہ پہنچے جہاں بی بی ام سلمہ کھڑی ہیں، کہا نانی میں اپنے نانا سے ملنے آیا ہوں، اجرکم اللہ، نانی میں اپنے نانا سے ملنے آیا ہوں۔ فرمانے لگی اے حسین تمہارے نانا نے روکا ہے کہ کسی کو میرے قریب نہ آنے دینا، کہہ دینا کہ استراحت فرما رہے ہیں۔ امام حسین نے ایک جملہ رونے والوں ان کو گود میں اٹھا لیا۔ بی بی فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی نبی اپنے حجرے میں حسین کو لے گئے، سینے پر لٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی، اور رونے کی آواز ایسی تھی کہ میں مضطرب ہو گئی، اور میں حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، نبی نے اپنی عبا ہٹائی ہوئی ہے، حسین کو سینے پر لٹایا ہوا ہے اور گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ انداز گریہ ایسا کیوں ہے؟ کہا ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دی ہے یہی حسین کربلا میں بھوکا مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ جب مجلس اعظم میں عزاداروں آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ امام محمد باقر دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین ابن علی پر گریہ کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کوئی جلدی نہیں ہے عزاداروں، کوئی جلدی نہیں ہے، پرسہ دینا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، ہمیں ایام اعزا میں ایسے ہی گریہ کرتے رہنا ہے۔ بہت محبت ہے نبی کو اپنے نواسے سے، بڑا پیار ہے نبی کو اپنے نواسے سے۔ ہاں عزاداروں، وہ نواسا جو نبی سجدے میں ہو اور وہ پشت پر آ کر بیٹھ جائے اور نبی سر نہ اٹھائیں، وہ نواسا جو یہ کہہ دے کہ نانا سب بچوں کے پاس تو سواریاں ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو نبی نے فرمایا تم میرے دوش پر بیٹھ جاؤ، تم مجھے اپنی سواری سمجھ لو۔ کہ نانا ہر ایک سواری کی تو باغیں بھی ہیں، ہماری سواری کی باغیں نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حسن کے ہاتھ میں دے دیے، ایک امام حسین کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرمان لگے تمہاری سواری کی بھی باغیں ہیں۔ جو حسین سے اتنی محبت کرتا ہو نبی، اس نبی نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا ام سلمہ یہ خاک کی شیشی اپنے پاس رکھ لو، اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ عصر عاشور جناب ام سلمہ نے خواب میں نبی کو دیکھا، سر پر امامہ نہیں ہے، عبادوش پر نہیں ہے، نبی کے ریش مبارک میں خاک لگی ہوئی ہے، سر پر خاک لگی ہوئی ہے۔ آواز دے کر کہا اللہ کے پیغمبر یہ کیا حلیہ ہے، یہ کیا انداز ہے کہ میرا نواسا حسین مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک منزل اور لے لیجیے عزادارو، آپ نے گریہ بہت کر لیا۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے نانا کی قبر پر آ گئے، اپنے نانا سے رخصت لے لی، اپنے بھائی کی قبر پر آ گئے۔ جو رونے آئے ہیں جملہ محسوس کریں گے، لیکن جب اپنی ماں کی قبر کے قریب جانے لگے تو ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھنا جاتا ہے، ایسے بڑھنے لگے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے قریب جا رہا ہوتا ہے۔ اپنی مادر گرامی کی قبر پر پہنچ کر کہا ماں یہ مدینے والے ہمیں رہنے نہیں دیتے۔ قبر زہرا سے آواز آئی حسین مدینے کو چھوڑ دو، تمہاری ماں بھی جنت البقیع کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ بس عزادارو، جب امام حسین نے جناب عباس سے کہا عباس قافلہ تیار کروا، عباس ہم مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جناب عباس نے قافلہ تیار کروایا، جناب عباس نے قافلہ تیار کیا، محملوں پر بیبیاں بیٹھنے لگیں، قافلہ آمادہ ہو گیا، قافلہ بڑھنا چاہتا تھا کہ امام حسین سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے خاندان کی 3 معمر اور مسن بیبیاں جو ضعیفی کی وجہ سے سفر نہیں کر رہی وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ ان میں ایک رونے والوں جناب ام البنین ہے، مادر عباس، ان میں ایک جناب ام سلمہ ہے،
امام حسین کی نانی ہیں، ان میں ایک جناب ام ایمن ہے، امام حسین کی پھوپھی ہیں۔ ایک مرتبہ امام گھوڑے سے اترے، گھر میں بیت الشرف میں داخل ہوئے، تینوں بیبیاں عصا ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے جناب ام البنین کے قریب گئے، اماں آپ نے مجھے بلایا؟ کہا حسین تمہارے بابا نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ایک جوان بیٹا عطا ہو، ایک جوان بیٹا مجھے عطا ہو جو کربلا میں تمہارے کام آئے۔ اے حسین تم عباس کو ساتھ تو لے جا رہے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن تمہاری طرف دیکھ لے اور عباس تمہارا دفاع نہ کر پائے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، عقب میں جناب عباس کھڑے تھے، آواز دے کر کہا عباس اپنی مادر گرامی کو اعتماد دو، یقین دلاؤ کہ تم میرا کیسے ساتھ دو گے۔ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے اور ہیں عزادارو، آپ نے بہت گریہ کر لیا، آج پہلی تاریخ ہے اس لیے میں نے آپ کو زیادہ زحمت دی۔ جناب عباس آگے بڑھے، اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا، اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تو عباس حسین کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اجرکم اللہ۔ دوسری بیوی کے قریب گئے، جناب ام سلمہ سے کہا بی بی آپ نے مجھے یاد کیا؟ کہاں حسین؟ ہاں حسین، ہاں حسین تمہارے نانا نے کہا تھا جب حسین ایسے جائیں تو سمجھ لینا یہ پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ حسین اگر تم جانا چاہتے ہو تو زینب کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کہا اے اماں اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنی پھوپھی کے قریب گئے، پھوپھی اماں آپ نے بلایا ہے؟ فرمانے لگی ہیں حسین جب ہمارے گھر میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جن عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اے حسین کل رات سے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ کہاں اماں یہ میرا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، یہ مجھ پہ گریہ کر رہے ہیں۔ عزادارو آپ نے بہت زحمت اٹھائی، ایک منزل اور لیجئے گا، قافلہ آگے بڑھا، قافلہ آگے بڑھا۔ امام نے جناب عباس سے فرمایا عباس ذرا دیکھتے رہو کہ قافلے کے قریب سواریاں آ رہی ہوں تو انہیں اتنا بتا دو کہ زینب کی سواری جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جناب عباس آئے، کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر قافلہ چل رہا ہے۔ کہ عباس کون لوگ ہیں؟ کہ 3 سواریاں ہیں، 3 سوار ہیں، ان میں ایک صحابی پیغمبر ہیں حضرت عروہ غفاری، عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ امام حسین نے جیسے نانا کے صحابی کا نام سنا فوراً ذوالجناح کو آواز دے کر کہا ذوالجناح میرے نانا کا صحابی اس ضعیفی میں کہاں کا قصد کیے ہے، مجھے اپنے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا دوڑتا ہوا حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری کے قریب آ گیا، امام نے گلے سے لگایا، ضعیفی ایسی ہے کہ کمر خمیدہ ہے، بھویں دراز ہیں، بال سفید ہیں، گھوڑے پر بیٹھنے میں انہیں دقت ہے۔ امام نے فرمایا اے نانا کے صحابی، بس آپ نے بہت زحمت اٹھائی، عزادارو اس روایت کو سن لیجئے گا، اے نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ صحابی پیغمبر نے کہنا شروع کیا اے حسین ابن علی تم چھوٹے سے تھے، نبی منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے تھے اور تم زمین پر گرنا چاہتے تھے، نبی نے منبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں لا کر اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا اور ہم سے خطاب کر کے کہا اسے غور سے دیکھو، میرا حسین جب مدینہ چھوڑے تم میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ دینے کو ضرور جائے۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا پھر ہمارے ساتھ چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کی خدمت کریں گے۔ اور عروہ غفاری نے کہا حسین میں علیحدہ چلوں گا، اے حسین میں علیحدہ رہوں گا اس لیے کہ وہاں زینب کی سواری ہے۔ اے عروہ غفاری 11 محرم کو زینب کے سر سے چادر اتر گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم صالح، ماتم حسین۔